ابھی شادی کو 10 ہی روز گزرے تھے کہ مومنہ پر ہمارے معاشرے کی جہالت نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ شوہر تو اچھا تھا، ساتھ نبھانے والا تھا، لیکن مسئلہ ساس سسر کا تھا۔ حالانکہ مومنہ با اخلاق، سمجھدار اور خوبصورت لڑکی تھی۔ مومنہ جب امی کے گھر تھی تو اسے عادت تھی کہ وہ 9 بجے جاگتی تھی۔ اسے ناشتہ بنانا، گھر کے کام کرنا اتنے زیادہ نہیں آتے تھے۔ بس کیا ہوا، اچانک رشتہ آیا اور امی ابو نے جلدی جلدی شادی کر دی۔ شادی کیے چند دن گزرے، سسر نے دیکھا ابھی تک بہو سوئی ہوئی ہے۔ سسر نے بیٹے کو بلایا۔ مومنہ کا شوہر یاسر آیا تو ابا نے کہا، تمہیں کوئی شرم حیا نہیں؟ بالکل ہی بے غیرت ہو گئے ہو۔ یاسر نے ابا کی جانب دیکھا۔ ابو جی کیا ہوا؟ تیری بیوی ابھی تک سو رہی ہے، وہ کوئی نواب زادی ہے کہ کسی بادشاہ کی بیٹی ہے؟ جا اسے اٹھا جا کر، کل سے میں نہ دیکھوں وہ فجر کی نماز کے بعد سوئی ہو۔ یاسر اب ابا سے کیا کہتا۔ وہ کمرے میں گیا، مومنہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ پیاری سی شہزادی، خوبصورت معصوم سا چہرہ لیے ہوئے بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ یاسر نے آواز دی، مومنہ اٹھ جا میری زندگی، لیکن مومنہ گہری نیند سو رہی تھی۔ یاسر آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، پاس آ کر آہستہ آہستہ سے ہلایا۔ مومنہ کی بچی اٹھ جا، امی کیا ہے آپ کو، مجھے سونے دیں۔ یاسر نے جلدی سے مومنہ کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ او میری حور پری، ابا نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہوگی، اٹھ ہوش میں آ۔ مومنہ نے آنکھیں کھولی، سامنے یاسر کھڑا تھا ٹائی ہاتھ میں پکڑے۔ مومنہ آنکھیں ملتے ہوئے بولی، آپ صبح صبح کہاں چل دیے؟ یاسر نے غصے والا منہ بنایا۔ ٹائم تو دیکھو ذرا میڈم، 9 بجنے والے ہیں، آپ ہیں کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی؟ مومنہ مسکرانے لگی۔ اچھا سوری نا میری جان۔ یاسر پاس بیٹھا، مومنہ کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا سنو۔ مومنہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، جی یاسر۔ یاسر پیار سے بولا، سونی، ابا نے بہت گالیاں دی ہیں، قسم سے ابا کہہ رہے تھے کہ کل تیری بیوی فجر ٹائم نہ اٹھی تو دیکھنا۔ مومنہ اداس ہو گئی۔ یاسر اداسی سمجھ گیا تھا۔ مومنہ میں جانتا ہوں تم کو اتنی جلدی جاگنے کی عادت نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس گھر کو اور اس گھر کے لوگوں کو سمجھ جاؤ گی۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ مومنہ کے دل کو سکون سا ملا، میرا یاسر میرے ساتھ ہے۔ یاسر آہستہ سے بولا، سنو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ لا کر رکھ دیا ہے، اب ٹائم سے ناشتہ کر لینا اور بھابھی لوگوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا۔ یاسر جانے لگا۔ مومنہ جلدی سے اٹھی، یاسر جی بات تو سنیں۔ یاسر نے مڑ کر دیکھا، مومنہ دوڑ کر سینے سے جا لگی، آئی لو یو میری جان۔ یاسر نے ماتھے پہ بوسہ کیا، میری چڑیل اب جاؤ، جا کر منہ دھو لو، کیا بھوتنی بنی پھر رہی ہو۔ مومنہ بہت خوش تھی، شاور لیا، پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ساس نے آواز دی، ملکہ عالیہ اٹھ گئی ہیں؟ مومنہ کمرے سے باہر گئی، جی امی، تم کو کتنی بار کہا ہے صبح جلدی اٹھا کرو، لیکن تم کو شرم ہے یا نہیں؟ مومنہ آہستہ سے بولی، امی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی نہیں اٹھا جاتا۔ ساس نے غصے سے کہا، ہاں ہاں تم سب سے الگ ہو نا، نہیں اٹھا جاتا، جا اب کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، دھو جا کر۔ دراصل مومنہ کو کپڑے دھونے بھی نہیں آتے تھے۔ امی ابو کی لاڈلی تھی، لیکن اب اسے گھر بسانا تھا، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گھر میں دیور جیٹھ سب ملا کر کوئی 17 افراد بنتے تھے، سب کے 2 سوٹ، کپڑوں کا ڈھیر تھا، کیسے دھونے ہیں؟ پھر کپڑے دھونے لگی۔ شام کے 4 بج گئے، مشکل سے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی، جسم ٹوٹ رہا تھا، اب یوں لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہیں، تھک کر ٹوٹ گئی تھی، اب بس وہ بستر پر لیٹ کر سو جانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ سسر نے آواز دی، مومنہ کہاں ہے؟ بھابھی نے بتایا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ سسر تو سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، ابھی آیا تھا، دیکھا مومنہ کمرے میں ہے، 5-7 گالیاں دی۔ میں صبح گیا گھر سے، شام کو آیا ہوں، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی۔ غصے سے مومنہ کے کمرے کے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ مومنہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، ابو کیا ہوا؟ سسر نے گالیاں دینا شروع کر دی، تم کو بکواس کیا تھا نا، گھر کو گھر سمجھو اور گھر کے کام کاج کیا کرو، جب دیکھو سرخی پاؤڈر لگا کر پڑی رہتی ہو، اٹھو جا کر میرے لیے چائے بناؤ۔ مومنہ ڈر گئی، تھکا ہوا جسم لیا کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی، اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ سسر کو چائے دی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی،
थकन से आंख लग गई। यासिर घर आया, देखा मोमना सो रही है। यासिर मुस्कुराकर मोमना की जानिब देखने लगा। मोमना के कपड़े गीले थे। मोमना के चेहरे को हाथ लगाया। मोमना को तो बुखार था। यासिर जब कमरे से बाहर आया तो धुले हुए कपड़ों का ढेर देखा। कोई 40 ड्रेस थे। यासिर खामोश हो गया। भाभी से पूछा, कपड़े किसने धुलाई किए हैं? भाभी भी आहिस्ता से बोली, तेरी बेगम ने। उसने कपड़े क्या धुलाई किए हैं, जैसे बहुत काम किया है। उसे कहो अब बर्तन धो दे जाकर। यासिर कमरे में गया, मोमना के माथे का बोसा किया, आहिस्ता से आवाज दी, मोमना मेरी जान। मोमना का सर दर्द से फट रहा था। मोमना सर्दी से कांप रही थी। यासिर ने जल्दी से मोमना के कपड़े प्रेस किए, फिर मोमना को चेंज करवाए। मोमना थकन से टूट चुकी थी। यासिर प्यार से बोला, मेरी जान, नहीं धो सकती थी तो क्यों धोए? मोमना मुस्कुराने लगी, मेरी जान कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है। चलो मोमना, मैं आपको मेडिसिन ला दूं। मोमना का हाथ थामा, डॉक्टर के पास जाने लगा तो सास ने आवाज दी, किधर जा रहे हो इसको लेकर? यासिर आहिस्ता से बोला, अम्मी इसको इतना बुखार है, इसकी हालत देखें आप। सास ने गाली दी, मर नहीं जाती ये, कैसे हो गया इसको बुखार? यासिर प्यार से बोला, अम्मी आपको ख्याल करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता मोमना घर के काम न करे, लेकिन आप भी तो जुल्म करती हैं। आपकी दूसरी भी 4 बहुएं हैं, सबको मिलकर काम करने का कहती ना। आप जानती हैं मोमना को इन सब कामों की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। इतना कहना था कि यासिर की अम्मी गालियां देने लगी, बीवी का गुलाम हो गया है, बेगैरत हो गया है। यासिर ने मोमना का हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास ले गया। 103 बुखार था। डॉक्टर मोमना को इंजेक्शन लगाने लगा तो वो रोने लगी। यासिर ने मोमना का हाथ थामा, मोमना को हिम्मत आ गई। यासिर ने पूछा, खाना खाया है? मोमना आहिस्ता से बोली, नहीं यासिर, सारा दिन काम करती रही हूँ ना, टाइम ही नहीं मिला। यासिर उसे एक रेस्टोरेंट पर ले गया। मोमना बुखार में क्या खाती, लेकिन यासिर की इतनी मोहब्बत देखकर मोमना का आधा बुखार तो ठीक हो गया था। यासिर ने मोमना का हाथ थामा, प्यार से बोला, मेरी जान, उदास ना हुआ करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं जानता हूँ मेरे अम्मी अब्बू गलत नहीं हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे। तुम सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोमना मुस्कुराने लगी, मेरी जान, आप ही तो मेरी हिम्मत हो, आपको देखकर ही तो सब्र मिलता है। वक्त काफी गुजर गया था। जब यासिर और मोमना घर गए तो ससुर ने घर सर पर उठा लिया, तुमको शर्म नहीं आती? कहाँ गया हुआ था? यासिर आहिस्ता से बोला, मोमना ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गया था, इसने खाना भी नहीं खाया था तो होटल चले गए। बाप ने जब होटल का नाम सुना तो आग बगोला हो गया, ये शैतान औरत कुछ करवा कर दम लेगी। घर में रोटी नहीं थी क्या जो होटल चले गए? ससुर का इतना सख्त लहजा देखकर मोमना बेहोश होकर गिर गई। यासिर ने जल्दी से संभाला, कमरे में ले गया, मोमना का सर अपनी गोद में रखा। यासिर बहुत परेशान था। मोमना अभी पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी। माँ बाप ने इसलिए जल्दी शादी की कि बाप बीमार रहता है और भाई तो कोई था नहीं। माँ बाप ने ब्याह दिया था। सबसे छोटी थी, घर में लाडों में पली थी, लेकिन ससुराल में सुकून नहीं था। वक्त गुजरने लगा, ना जाने क्यों सास ससुर भाभी लोग सब मोमना के साथ अच्छे नहीं थे। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। ससुर ने एक जुल्म ये भी किया था कि मोमना को एक हकीम से दवा लेकर दी और कहा ये खाओ, इससे औलाद होगी। मोमना ने चंद हफ्ते वो मेडिसिन खाई, लेकिन वो मेडिसिन इतनी जहरीली थी कि मोमना को खून की उल्टियां आने लगी। जब अम्मी के घर गई तो अम्मी ने डॉक्टर को चेक करवाया और वो मेडिसिन भी दिखाई जो ससुर ने मोमना को खाने के लिए दी थी। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया, ये मेडिसिन तो बांझ बनाने के लिए दी जाती है। मोमना रोने लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? खामोश रही और वो दवा छोड़ दी। ससुर को जब पता चला मोमना वो दवा नहीं खाती तो गालियां देने लगा। अब ससुर चाहता था मोमना को तलाक दिलवा कर यासिर का दूसरा ब्याह कर दिया जाए। एक दिन जेठानी ने बताया, मोमना घर में तेरी तलाक की बातें चल रही हैं। मोमना परेशान हो गई। यासिर रात को घर आया। मोमना यासिर के लिए खाना लाई। यासिर खाना खा रहा था। मोमना आहिस्ता से बोली, यासिर एक बात पूछूं?
یاسر مسکرا کر بولا، ہاں پوچھو نہ جان، اگر میں ماں نہ بن سکی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دو گے؟ یاسر ہنسنے لگا، کیا فضول بات کر رہی ہو، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ اور دوبارہ یہ فضول بات مت کرنا۔ مومنہ خاموش ہو گئی اور چائے بنانے چلی گئی۔ ایک دن ساس کو محلے کی کسی عورت نے کہا، تمہارے گھر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تم ایک بابا کے پاس جاؤ۔ ساس بابا کے پاس گئی اور کہا، بابا جی ہمارے گھر میں سکون نہیں، ناچاکی رہتی ہے۔ بابا جی نے بس ادھر ادھر کی پھینکی اور کہا، تمہارے گھر میں کوئی جادو کروا رہا ہے اور وار بہت سخت ہے۔ ساس کا دھیان سیدھا مومنہ پہ گیا، سوچا کہ وہی جادو کرتی ہے، اسی لیے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ مومنہ اب سخت لہجوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ساس سسر نہ عید پر امی کے گھر جانے دیتے، نہ کسی دکھ سکھ میں۔ یاسر ماں باپ کے سامنے بے بس تھا، کیا کرتا؟ آج یاسر جب گھر آیا تو سسر نے آواز دی، یاسر بات سن، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یاسر پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یاسر کے چاروں بھائی، بھابیاں اور ماں سب موجود تھے اور مومنہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سسر نے یاسر سے کہا، میں نے تمہارے لیے تمہاری بھابھی کی چھوٹی بہن فائزہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میرا یہ فیصلہ ہے، تم مومنہ کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کرو۔ یاسر حیران تھا، ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باپ نے فیصلہ سنایا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو مومنہ کو طلاق دو اور ہمارے ساتھ رہو اور جائیداد میں حصہ لو، ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ یاسر چلا کر بولا، ابا یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ مومنہ آواز سن کر باہر آئی، دیکھا سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ یاسر نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں مومنہ کو طلاق کیوں دوں؟ تو ساس گالی دے کر بولی، جادو کرتی ہے وہ، اسی لیے تو اولاد نہیں ہو رہی اس کے ہاں، اور ویسے بھی ہم میں گزارا نہیں کر سکتی، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ یاسر مومنہ کی جانب دیکھنے لگا۔ مومنہ اداس بے بس کھڑی یاسر کے قدموں کی جانب دیکھنے لگی۔ یاسر آہستہ سے بولا، ابو مومنہ کا کیا قصور ہے؟ باپ چلا کر بولا، تم طلاق دے رہے ہو یا نہیں؟ یاسر خاموش ہو گیا۔ یاسر نے پوچھا، اگر میں مومنہ کو طلاق نہ دوں تو؟ باپ نے گالی دی اور کہا، پھر میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یاسر تڑپ اٹھا، ابا جان ایسا نہ کریں، امی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یاسر نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ایسا نہ کریں، مومنہ بہت اچھی ہے، آپ اسے ایک موقع دیں۔ باپ نے جائیداد کے کاغذ نکالے اور کہا، یہ لو، میں ابھی یہ گھر اور 50 ایکڑ زمین تمہارے نام کرتا ہوں، مومنہ کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کے لیے ہاں کرو۔ یاسر نے مومنہ کی جانب دیکھا، مجبور ہو چکا تھا، ایک طرف ماں باپ اور دوسری جانب مومنہ، بے پناہ پیار کرنے والی مومنہ۔ مومنہ سکتے کے عالم میں زمین پہ بیٹھ گئی، جسم کانپ رہا تھا، قیامت کا منظر تھا۔ یاسر نے مومنہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے، مومنہ کی آنکھ سے آنسو جھلک گیا۔ یاسر آگے بڑھا، باپ کے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذات پکڑے اور ان کو پھاڑ دیا، پھر مسکرا کر مومنہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ابو جان میں جانتا ہوں آپ نے مومنہ کو باج پن کی دوا دی تھی، امی میں جانتا ہوں آپ کو مومنہ اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ حق سچ کی بات کرتی ہے۔ آپ نے ایک کافر بابا کے پاس جا کر پوچھا ہمارے گھر میں سکون نہیں، اور اس بابا نے کہا جادو ہے گھر میں، اور آپ نے مومنہ کو جادوگرنی بنا دیا، جبکہ 5 وقت نماز ادا کرتی ہے۔ امی باقی آپ کی 4 بہویں آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اپنی ہیں، اس لیے آپ کو ان کی برائی نظر نہیں آتی، جبکہ چھوٹی بھابھی نے آپ کو کتنی بار گالیاں بھی دی ہیں، نہ جانے کیوں آپ کو مومنہ ہی سے اتنی نفرت ہے۔ امی گھر میں سکون آ جائے گا، آپ انصاف قائم کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ آپ میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کے حقوق متعلق بھی جانتا ہوں۔ میں صرف اس لیے طلاق نہیں دے سکتا کہ مومنہ ماں نہیں بن سکتی، اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو ضرور عطا کرے گا۔ بابا جان آپ کے بھی بیٹی ہے نا، کیا ہو اگر میری بہن کل کو آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مجھے طلاق دے دی ہے میرے شوہر نے؟ اتنا کہہ کر یاسر نے مومنہ کے ہاتھ پہ بوسہ کیا اور ہاتھ تھام لیا۔ مومنہ رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یاسر کی اس وفاداری پہ دل کو سکون ملا تھا۔ مومنہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے جا رہی تھی، یاسر کا ساتھ اس کے لیے کل کائنات تھا۔ بہت کم لوگوں کو ایسا ہم سفر نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب اتنے اچھے ہوتے ہیں، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ
मुस्कुराहट होती है। हम किसी अपने के सीने लग कर रो रहे होते हैं, कोई हमारा कितना ख्याल रखता है। मोमना अपने अम्मी अब्बू के घर आ गई और फिर अल्लाह पाक ने करम किया, मोमना को अल्लाह ने बेटा अता किया। दूसरी जानिब देखें क्या हुआ, दूसरे भाइयों में झगड़ा हुआ और सब ने जायदाद बांट ली। जब माँ बाप की बारी आई तो कोई भी पास रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिरकार मोमना यासिर का हाथ थामे सास ससुर के पास गई और अपने साथ अपने घर ले गई। मोमना आहिस्ता से बोली, अम्मी मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। यासिर पास खड़ा अपने फैसले पे फख्र महसूस कर रहा था। याद रखें, जुल्म का खात्मा एक दिन जरूर होता है, नाइंसाफी एक दिन इंसाफ में जरूर बदलती है। किसी को दिए हुए आंसुओं का हिसाब जरूर अदा करना पड़ता है। हर दूसरे घर में सास ससुर कुछ ऐसा ही रवैया रखते हैं अपनी बहुओं के साथ। अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए, इससे पहले कि अल्लाह के इंसाफ का तराजू आपका हिसाब करे। और हर उस मर्द हम सफर को मेरा मोहब्बत भरा सलाम, जो यासिर की तरह अपनी बीवी अपनी हम सफर का साथ निभाते हैं। और दोस्तों, आखिर में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला सास ससुर को अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखने की तौफीक अता फरमाए, और जो बहुएं हैं वो भी बेटियां बन के रहें, और अल्लाह हर बे औलाद को औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।